بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، قیدی نمبر 804 نے اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی تمام تر ہائبرڈ نظام کو مکمل طور پر لمبا لٹا دیا ہے۔ سفارتی محاذ پر انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ولسن اور دیگر امریکی کانگریس ارکان کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی جرنیلوں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پر امریکہ میں پابندی کا بل اس وقت اپنے حتمی مراحل میں، اور اس کی ایک کاپی کانگریس کمیٹی اور ایک اوول آفس میں بھجوا دی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو وائٹ ہاؤس میں۔ اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، پاکستانی میڈیا کچھ چیزیں اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے کہ جیسے پوری دنیا سے ہٹ کر پاکستان کا میڈیا پرفارم کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کا ایک لفظ بھی پاکستانی عوام کو پاکستان کا روایتی میڈیا بتانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اب کل کی بڑی ڈیولپمنٹ کیا تھی جو کہ آپ کے سامنے نہیں رکھی گئی، اور اس کے بعد اسی لنک کے بعد یہ جو چیزیں آگے بڑھی ہیں، اب وہ بل تیار کر لیا گیا ہے۔ جو ولسن کا ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے کہا، گریٹفل ٹو بی نیئرلی فنشڈ ڈرافٹنگ دا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ۔ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے انہوں نے یہ بل تیار کیا، اور بل کیا کہتا ہے؟ سیٹس ڈاؤن دیٹ اٹ از یو ایس پالیسی ٹو ریسٹور ڈیموکریسی ان پاکستان۔ اس کو سیٹ کیا جائے، اعلان کیا جائے باقاعدہ طور پر، بل کے ذریعے کہا جائے کہ امریکہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑا امپارٹنٹ نکتہ ہے، یعنی یہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جمہوری حکومت نہیں ہے، ملٹری رجیم ہے۔ آگے چل کر بل کہتا ہے مینڈیٹس a 30-day determination of sanctions on عاصم منیر۔ آگے باقاعدہ طور پر پاکستان کے آرمی چیف کا نام ہے کہ مینڈیٹ ہے 30-day ڈٹرمنیشن کا کہ سینکشنز لگائی جائیں، پابندیاں لگائی جائیں امریکہ کے اندر آنے پر، دیگر معاملات پر۔ ریویوز آل جنرلز اینڈ گورنمنٹ آفیشلز اینڈ دیئر فیملیز فار سینکشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ کس بات کے اوپر ریویو کیا جائے؟ جنرلز اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آفیشلز، سرکاری اہلکار اور جو ان کی فیملی ہیں۔ آگے جناب یہ بل ہے، یہ دیکھیے، یہ میں بل کی کاپی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ میں اس اینگل سے شاید آپ کو نظر آ رہی ہو، معاف کیجیے گا، جی ہاں، یہ یہاں پر جو ہے وہ بل کی کاپی، یہ بل کی کاپی جناب، اور اس بل کے اندر بھی واضح طور پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جناب، جو اس حوالے سے ہیں۔ ٹو اتھرائز دا امپوزیشن آف سینکشنز ود ریسپیکٹ ٹو certain foreign persons who have knowingly engaged the wrongful persecutions and imprisonment of political opponents in Pakistan and the other purpose۔ یہ باقاعدہ طور پر اس کے اندر ایک لائن لکھی ہوئی ہے، اور آگے دوسری لائن کیا ہے؟ بی انکلوڈیڈ، جی بی اٹ، معاف کیجیے گا، جو دوسری لائن ہے وہ اس کی بتاتی ہے جناب کہ بی اٹ enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled، کہ جو ہی جب اس کا اجلاس ہو تو جناب اس کے اندر جو ہے وہ اس کو پیش کیا جائے، پھر اس کو منظور کرایا جائے۔ اور اس حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ اس وقت پاکستانی میڈیا کے سامنے نہیں رکھی جا رہی، اور جو ہے وہ پاکستانی میڈیا آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں رکھ رہا اس وقت۔ صرف اور صرف پاکستان کے جو روایتی میڈیا، ٹی وی چینلز، اخبارات ہیں، وہ صرف آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ پنجاب کے اندر بڑا کام کر رہی ہیں، اور مستقبل کے وزیر اعظم کے حوالے سے ان کا ایک جو امیج ہے وہ جناب اس کو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یہ جو سفارتی محاذ کے اوپر بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ امریکی کانگریس کے ارکان جو ولسن اور اگست پیلگر سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو بیورو کو خط لکھ کر اس بات کے اوپر مارکو روبیو کو خط لکھ کر اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ جناب آپ عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں، اور پاکستان کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا جو ملٹری رجیم ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اس خط کو آئے ہوئے بھی 24 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں، اور اس کی کاپیز جو ہے وہ پاکستان کے جو سفارتی حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کی جا سکتی ہے، جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے جو کہ سفارتی معاملات ہیں ان کے مطابق۔ اور یہ خط جو ولسن اور اگست پلگر نے 25 فروری کو سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو لکھا تھا، مشترکہ خط تھا، اور اس میں مطالبہ کیا تھا کہ آپ عمران خان کو آزاد کروانے کے لیے پاکستان میں ملٹری رجیم کے ساتھ بات کریں۔ یہ الفاظ باقاعدہ طور پر کوٹ ان کوٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور جو ولسن نے یہ خط ایکس یعنی ٹویٹر پر بھی جاری کیا اور کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات صرف اسی وقت مضبوط ہوں گے جب ان کی بنیاد آزادی پر ہو۔ خط میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں
ابانی کو پسند کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو پاکستانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس طرح سے، خط میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو وائڈلی پاکستان کے اندر عمران خان کو پسند کیا جاتا ہے، اور ان کی رہائی سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک نئے دور کا جو تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور ہم آپ پر یہ زور دیتے ہیں کہ جمہوریت، انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی اور پاکستانی عوام کے لیے آزادی صحافت، آزادی اجتماع اور اظہار آزادی رائے کی بنیادی ضمانتوں کے احترام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اب یہ تمام نکات بڑے امپارٹنٹ ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ نہ ہی پاکستان کے اندر آزادی صحافت ہے، نہ ہی پاکستان کے اندر آزادی اجتماع ہے، اور نہ ہی آزادی اظہار رائے کی بنیادی ضمانت ہے۔ اب اگر جناب ہم آزادی اجتماع کے حوالے سے بات کر لیں تو آج جو اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں وہ جناب آپ کے سامنے ہیں۔ وہ خبریں کچھ یوں ہیں کہ جناب لیجنڈز ہوٹل کے اندر جو کانفرنس اپوزیشن کی ہونے جا رہی تھی اس کو جناب نہیں ہونے دیا جا رہا، اور زبردستی جو ہے وہ گیٹ پھلانگ کر جو اپوزیشن کے قائدین ہیں وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہ ہے جناب اس ملک کے اندر صورتحال۔ 4 جگہیں کم سے کم تبدیل کی گئیں، اور اپوزیشن اتحاد آخر کار قومی کانفرنس کے لیے جو ہے وہ ان کے قائدین گیٹ پھلانگ کر جو ہے وہ ہوٹل میں داخل ہوئے، اور چند شرکا جو ہے وہ واک تھرو گیٹ پھلانگ کر ہوٹل ایریا میں داخل ہوئے، اور اندر داخل ہونے والوں نے پھر ہوٹل کا بڑا گیٹ کھولا جس سے تمام لوگ اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر پہلے صاحبزادہ حامد رضا نے بھی یہ بات کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ وہ جو کونے والا دروازہ ہے نا اس کو پھلانگ کر چپ چپیتے جو ہے وہ اندر داخل ہو جائیں، کیونکہ چاروں طرف پولیس موجود ہے، سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں، اور وہ جگہ نہیں کھولی جا رہی جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کانفرنس کرنی تھی۔ اور اب اپوزیشن کے رہنما لابی میں انہوں نے کانفرنس کا اعلان کیا، اور وہیں جناب یہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں محمود خان اچکزئی ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، اسد عمر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ بھی جو ہیں وہ لابی کے اندر موجود ہیں۔ اور اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے یہ کہا تھا کہ ہم آئین پاکستان اور قانون کی بالادستی کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر اس رجیم کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کر اور ہر صورت پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کریں گے۔ اب یہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ غور کر سکتے ہیں ان تمام تر چیزوں کے اوپر کہ جناب جو کچھ اس امریکی بل کے اندر ہے، اور جو اس سے پہلے جو ولسن صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جناب ہم آپ پر زور دیتے ہیں کہ جمہوریت، انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی اور پاکستانی عوام کے لیے آزادی صحافت، آزادی اجتماع اور آزادی اظہار رائے کی بنیادی ضمانتوں کے احترام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے تعلقات مضبوط ہوں، لیکن کرکس کیا ہے، کہاں پر یہ خط ختم ہو رہا ہے؟ وہ خط یہاں پر ختم ہو رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی مضبوطی عمران خان کی رہائی کے اوپر منحصر ہے۔ جی ہاں، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی مضبوطی عمران خان کی رہائی کے اوپر منحصر ہے۔ اور دوسری جانب جناب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 جو کیس ہے اس کی سماعت جو ہے وہ پھر ملتوی کر دی گئی، اور عدالتی عملے نے کہا کہ جناب ہم عمران خان کے وکلاء کو اگلی سماعت کے حوالے سے بتائیں گے۔ اور کل جناب اس کی سماعت ہونی تھی، جو آج جو ہے وہ اس کی سماعت ہونی تھی، جو ہے وہ 17 کو یہ ملتوی کی گئی تھی 27 فروری تک، اور کہا گیا تھا کہ جناب جو ہے وہ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل اڈیالہ جیل کے اندر کریں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، آج عدالتی عملے نے فون پر یہ بتایا کہ جناب یہ سماعت نہیں ہوگی، اور جناب یہ سماعت جو ہے وہ اس کی تاریخ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ پہلے 17 سے 27 تک یہ کر دی گئی تھی جو ہے وہ 10 دن کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ ملاقاتوں پر پابندی لگانا چاہتے تھے، تو اس لیے مقصد ان کا یہ تھا کہ عمران خان کا نیریٹو، پاکستانی عوام کا نیریٹو، عمران خان کا بیانیہ باہر نہ آئے۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن بھی ہے، اور یہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ قومی کانفرنس کر رہی ہے بقول بیرسٹر گور صاحب کی اپوزیشن کی۔ یہ کانفرنس اس وقت کامیاب ہو چکی ہے، اور سسٹم کے اوپر کون لوگ قابض ہیں اچھی طرح آپ کو پتہ ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور رول آف لا پاکستان کے اندر، اس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس وقت ہم اس آواز کو صرف اس سطح پر نہیں رکھیں گے، سڑکوں کے اوپر لے کر جائیں گے، پارلیمان کے اوپر لے کر جائیں گے، عدالتوں کے اندر لے کر جائیں گے، اور عالمی محاذ کے اوپر لے جائیں گے۔ اب یہ نقطہ بڑا امپارٹنٹ ہے، جو کچھ عالمی محاذ کے اوپر، جو کچھ سفارتی محاذ کے اوپر اس وقت ہو رہا ہے جو کہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا، اور ہم جیسے مزدور صحافی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر کے اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ بہرحال ہو رہا ہے سفارتی محاذ کے اوپر، چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس کا ایک باقاعدہ طور پر بیک گراؤنڈ ہے، معاملات یہاں تک ایسے ہی نہیں پہنچے، اس کے پیچھے قیدی نمبر 804 کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ایک جدوجہد شامل ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے، ان معاملات کو یہاں تک لے کر آئے۔ تمام تر پولیٹیکل
پولیٹیکل کارڈز عمران خان نے جو ہے وہ اعصابی جنگ بڑی سمجھداری کے ساتھ کھیلی، اور وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ جناب عمران خان کو سیاست نہیں آتی، آج وہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ لگا رہے ہیں مختلف جگہ پر، اپنے سینک رہے ہیں اپنے زخم، اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان نے انہیں جو ہے وہ کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے جو خطوط لکھنے کا سلسلہ تھا اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا، وہ خطوط جن کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں آنے والا، یا یہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہے جہاں عمران خان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر لوگوں کو ہائر کیا گیا، بڑے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو، ملازم صحافیوں کو، حفیظ اللہ نیازی، سہیل وڑائچ، انصار عباسی، عرفان صدیقی، اس جیسے لائن کے اندر کئی لوگ اس قسم کے، سہیل وڑائچ جیسے، جنہیں باقاعدہ طور پر ایجنڈا ہاتھوں کے اندر تھمایا گیا کہ جناب آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف زہریلا، مذموم، بے بنیاد جھوٹا پروپیگنڈا کریں۔ لیکن کیا ہوا؟ پوری دنیا نے عمران خان کی اس آواز کے اوپر لبیک کہا۔ کہاں سے عمران خان کے ان خطوط کے بعد جو ہے وہ آوازیں نہیں اٹھیں، اور جہاں تک اس کی ہیٹ پہنچنی چاہیے تھی ان خطوں کی، وہ نہ صرف پہنچنا شروع ہوئی بلکہ آگے سے ایک رد عمل بھی آنا شروع ہوا۔ پہلے سیکیورٹی ذرائع سے رد عمل آیا، اس کے بعد غیر رسمی گفتگو سے رد عمل آیا، اس کے بعد جناب باقاعدہ طور پر ذکر کرنا پڑ گیا ایک پریس کانفرنس کے اندر، وہاں پر اس کا رد عمل آ گیا، اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مل کر 2-3 ایونٹس کے اوپر جو ایک مشترکہ میزبانی، مہمان خصوصی اور اس کے ساتھ ساتھ افتتاح وغیرہ جو کیے گئے، وہ یہ تمام تر چیزیں اس کا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کرتی تھیں۔ اور آج اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر عمران خان کا وہی نیریٹو، عمران خان کا وہی بیانیہ جو خطوط کے ذریعے عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے، پاکستانی عوام کے سامنے رکھا، ہر طرف صرف اور صرف وہی ہے۔ اور صورتحال اس وقت کیا ہے کہ جناب ایک کانفرنس اگر اپوزیشن کی جماعتیں قومی کانفرنس اگر اسلام آباد کے اندر کرنا چاہتی ہیں تو 4 جگہ کے اوپر کم از کم ان کے راستے میں پہلے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے ان کا پروگرام، جتنے ہوٹل کے اندر وہ بکنگ کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر کسی جگہ جا کے الیکشن کمیشن کے پیچھے ایک ہوٹل کے اندر اگر انہیں اس کی اجازت ملتی بھی ہے تو آخری لمحات کے اوپر وہاں پر بھی اس کے جو دروازے ہیں، اس کے جو گیٹ ہے وہ جناب بند کر دیے جاتے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کہتا ہے کہ ایک کانفرنس سے جو ہے وہ حکومت گھبراتی ہے، ہوٹل انتظامیہ نے انہیں بتایا کہ انہیں دھمکی دی گئی ہے، اور یہ جناب انہوں نے جب بات کی ہے میڈیا سے تو انہوں نے کہا کہ ایک کانفرنس بھی حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اسلام آباد میں جب شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 ماہ سے ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جگہ پر کانفرنس کرانے کی بات ہوئی، انکار کر دیا گیا، دوبارہ انکار کر دیا گیا، ایک مارکی میں کانفرنس کے لیے بات ہوئی، کہا گیا یہاں سے کرکٹ ٹیم نے گزرنا ہے، اس قسم کی بے شمار باتیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کانفرنس کے پہلے روز وکلا اور دانشوروں نے گفتگو کی ہے، آج صحافی اور جو ہے وکلا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور یہ حکومت اگر ایک کانفرنس سے گھبراتی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں یہ جناب آج کس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہوٹل والوں سے کہا ہے کہ آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ کانفرنس کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ عمر ایوب نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہوٹل انتظامیہ نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، انہیں دھمکیاں دی ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر نہ آئین ہے نہ قانون ہے، اور ہم اس کانفرنس کو نہ صرف کریں گے جو ہے وہ بلکہ اس کے اندر وہ تمام تر مطالبات بھی اپنے سامنے رکھیں گے جو پہلے عوامی سطح کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ اسد کیسر نے بھی کہا کہ ملک میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ محمود خان اچزئی نے کہا کہ عوام کو حق حکمرانی میں شراکت دار نہیں بنایا گیا، اور حق مانگنے پر الزامات جو ہیں وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی خطاب کیا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے خطاب کے جو چند نکات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اس وقت عمران خان صاحب کا ان کے اوپر بھرپور جو ہے وہ اعتماد ہے، اور انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا جناب کہ ہم جو ہے وہ مارنگ بلوچ کو کہیں گے کہ تم ہماری بہن ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں، آؤ مل کر شرافت کا بول بالا کریں۔ منظور پشتین کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہوگی۔ اور یہ کہا جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ اور پھر جناب اس وقت جو ایک خاص اس کے اندر چیز ہے جو سمجھنے کے لیے ہے، جو آپ کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن میں وہ تمام کے تمام لوگ، وہ تمام کے تمام کردار کے جن کو تحریک انصاف کے خلاف لانچ کیا گیا تھا، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کام کیا تھا، آج ایک پریس کانفرنس جب ہوئی جو ہے انہیں نہیں کرنے دی جا رہی، تو آج اس کانفرنس کے ذریعے انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پچھلے 2.5 سالوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا جو مظالم ہیں وہ جناب انہوں نے برداشت کیے ہیں۔ اور اس وقت اگر عالمی سطح کے اوپر کوئی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو صرف اور صرف وہ قیدی نمبر 804 عمران خان تنہا، جو کہ اس ہائبرڈ سسٹم کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اس ہائبرڈ رجیم کا مقابلہ کر رہا ہے، اور مسلسل گزشتہ 1.5 برس سے جیل کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید رہ کر اس سسٹم کی تمام تر سختیاں برداشت کر رہا ہے، اور وہ قربانی دے رہا ہے، اتنی بڑی قربانی کہ جناب عمران خان جو ہے وہ اس وقت اگر یہ چاہیں
تو پاکستان کے اندر یہ تمام تر معاملات کو چھوڑ کر، سیاست سے باہر نکل کر، سیاست کو چھوڑ کر وہ بھرپور انداز میں اپنی جو ریٹائرڈ لائف ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر انجوائے کر سکتے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ. لیکن عمران خان صاحب صرف آپ کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آج پھر آپ کے لیے یہی پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.